اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ دشت حیات میں اور صحرائے غم و یاس میں، جہالت کے سناٹوں کے بھوجل قدموں کی ہر آہٹ، سرزمین انسانیت پہ وہ دستک دے رہی ہے کہ شاید یہ دستک ہمیشہ کے لیے کرب و الم کی علامت بنتی رہتی اگر سرزمین انسانیت پہ انسان کو انسان بنانے والا استاد جنم نہ لیتا۔ استاد انسانیت سکھانے اس سرزمین پہ آیا، استاد مٹی سے سونا بنا دیتا ہے، استاد پتھر کو تراش کے ہیرا بنا دیتا ہے، استاد وہ شمع علم ہے کہ جو خود پگھل پگھل کے ختم ہو جاتی ہے مگر جہاں رہتی ہے اس سماج کو روشن بنا دیتی ہے۔ استاد وہ خوشبودار پھول ہے کہ جس چمن میں رہے وہ ویران چمن بھی ہو تو اپنی خوشبو سے اسے ہمیشہ کے لیے معطر بنا دیتا ہے۔ ایک دینی طالب علم کی زندگی کی ساری خوشیاں ایک جانب، لیکن وہ لمحہ کہ جب اس کے سر پہ تاج شرافت و کرامت سجایا جاتا ہے اور اسے احساس ذمہ داری دلایا جاتا ہے کہ آج کے بعد تو معاشرے میں جائے گا تو مکتب امام زمانہ کا سپاہی بن کے جائے گا، جو مال امام تم نے کھایا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس مال امام کا حق ادا کیا جائے۔ بحمداللہ ایسا ہی لمحہ ہماری زندگی کی اس گھڑی میں آن پہنچا، یہ گھڑی آن پہنچی اس اعتراف کے ساتھ کہ جہاں ہمیں خوشی ہے وہاں یہ غم بھی ہے کہ وہ اساتذہ کرام کہ جنہوں نے ہمیں اس قابل بنایا، جن کی وجہ سے آج ہم کچھ بن گئے۔ پہلی بات تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس کچھ نہیں میں بھی اگر کچھ ہیں تو یہ ہمارے اساتذہ کرام کے شب و روز محنت کا نتیجہ ہے۔ میرے موجود اساتذہ کرام، میرے شفیق، میرے مربی، اگر آپ کی محنت ہمارے شامل حال نہ ہوتی تو شاید آج ہم اس مقام پہ نہ ہوتے۔ دل کر رہا ہے، دل تڑپ رہا ہے آج ان کی یاد میں کہ جو کل ہمارے درمیان تھے لیکن آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ 1959 میں بلتستان کی ایک وادی میں ایک نومولود سید زادہ پیدا ہوا۔ کون جانتا تھا کہ یہ مستقبل کا عالم ربانی ہوگا؟ میری مراد حضرت علامہ استاد بزرگوار سید عباس موسوی آل اللہ مقامہ۔ ابتدائی تعلیم میں صرف مختصر سا تعارف کرواؤں، ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے ہی علاقے میں اور اپنے ہی والد گرامی قدر کے زیر سایہ حاصل کی، اور جب اسٹڈی وزٹ کے طور پہ اسلام آباد تشریف لائے آپ کی ملاقات مفسر قرآن شیخ الجامعہ حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی مدظل العالی سے ہوئی۔ بظاہر یہ مختصر ملاقات تھی مگر اس ملاقات میں وہ افادیت، وہ روحانیت، وہ معنویت تھی کہ آپ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور آپ نے خود کو ہمیشہ کے لیے دین الہی کے لیے وقف کر دیا، اور استاد بزرگوار مفسر قرآن قبلہ کے زیر سایہ جامعہ اہل بیت میں ابتدائی دینی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد آپ حوزہ علمیہ قم میں تشریف لے گئے، جناب معصومہ قم کی نگری میں کسب فیض کیا، اور وہاں آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ فاضل انقرانی، ان جیسی شخصیات سے کسب فیض کیا۔ 1992 میں آپ جب دوبارہ اسلام آباد تشریف لائے تو بحکم استاد بزرگوار آپ فیصل آباد میں موجود جامعہ علوم اسلامیہ کے پرنسپل کی حیثیت سے وہاں تشریف لے گئے اور بھرپور اپنی خدمت کو سر انجام دیا۔ سن 2000 میں جب برِ صغیر کی سرزمین پہ ایک مایہ ناز تعلیمی ادارہ جامعۃ الکوثر نے سر اٹھایا اور پورے برِ صغیر کے سامنے تشیع کا ایک نمایاں چہرہ بن کے ابھرا، تب آپ بحکم استاد بزرگوار یہاں تشریف لائے اور اپنی حکمت و دانائی اور اپنے علوم کی برکت سے یہاں کے سلیبس کو مرتب فرمایا اور یہاں تا دم آخر تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اس شخصیت کا جو افتخار کوثر ہے۔ میری مراد استاد بزرگوار، میرے مربی، میرے شفیق، میرے باپ، روحانی باپ علامہ افتخار حسین جعفری آل اللہ مقامہ۔ علامہ 1989 میں جامعہ اہل بیت میں تشریف لائے اور مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی قبلہ
اور علامہ آغا شیخ شفا نجفی قبلہ جیسی شخصیات سے بھرپور استفادہ کیا۔ 1993 میں آپ حوزہ علمیہ قم تشریف لے گئے اور پھر 2005 میں واپس جامعۃ الکوثر میں تشریف لائے اور جامعہ کے شعبہ علوم قرآن اور حدیث میں آپ نے بھرپور تدریسی اپنی ذمہ داری کو انجام دیا۔ جو آپ کی شخصیت سے آشنا ہے وہ تو آشنا ہے، جو نہیں آشنا میں مختصر سا تعارف کرواتا چلوں۔ جنہوں نے انہیں قریب سے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ حضرت علامہ صرف ایک عالم نہ تھے بلکہ ایک خطیب تھے، ایک عزادار تھے، شہ کربلا کے ماتمی تھے، اور جچتا بھی اسی کو ہے عزادار کربلا ہونا جو عالم مشن کربلا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آخری ایام میں جب 15 شعبان المعظم روز ولادت حضرت حجت خدا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے گھر میں پروگرام تھا اور ہم جیسے طلباء نے بھی وہاں شرکت کی، آخر میں ہم نے اصرار کیا کہ قبلہ آپ بھی خطاب فرمائیے، اور علامہ کی وہ تقریر ناقابل فراموش ہے۔ جو وہاں موجود تھے وہ جانتے ہیں کہ حضرت حجت علیہ الصلاۃ والسلام پہ سیر حاصل گفتگو علامہ نے فرمائی۔ کون جانتا تھا کہ یہ علامہ کی آخری تقریر ہے؟ کون جانتا تھا کہ یہ بارگاہ حجت دوراں میں علامہ کا آخری نذرانہ عقیدت ہے؟ بس 10 دن ہی گزرے تھے کہ 25 شعبان المعظم جامعۃ الکوثر کی فضا مایوس ہو گئی اور یہ صدا گونجی کہ علامہ افتخار جعفری اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ اب چلتے ہیں اس عظیم شخصیت کا ذکر کرنے کہ جس کی ساری زندگی فرزندان قوم کو عالم اور فاضل بنانے میں بسر ہو گئی۔ میری مراد استاد مرحوم حضرت علامہ محمد علی فاضل علیہ رحمہ۔ آپ کی تصانیف، تالیفات، آپ کی تحریر، آپ کی تقاریر آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایسا علم دوست گھرانہ ہو، شیعہ گھر، کہ جس میں علامہ کی تصانیف و تالیفات موجود نہ ہوں۔ آج بھی گھر گھر میں مقتل کی کتابیں، احادیث کی کتابیں، مناقب کی کتابیں، فضائل کی کتابیں ان کے علم اور ان کے فضل کا اعلان کر رہی ہیں۔ اور آخر میں ذکر کروں گا اس شخصیت کا، حضرت علامہ سید محمد حسن نقوی علیہ رحمہ، کہ جنہوں نے اس چار دیواری کے اندر، اس آفاقی حوزے کے اندر اپنی تدریسی ذمہ داری کو بخوبی سر انجام دیا کہ ان کی تدریس، ان کا اخلاق، ان کی گفتار آج بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ سامعین گرامی ذی وقار، آج یہ بزرگان بظاہر تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ آج ان کی ارواح ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں اپنے تمام ساتھیوں کی جانب سے آپ تمام اساتذہ اکرام کی خدمت میں بھی اور ان مرحومین اساتذہ اکرام کی ارواح کی خدمت میں بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے جو توقعات ہم پہ رکھی ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں تا دم آخر جب تک علم دین کی خدمت خدا ہم سے لیتا رہے گا، چاہے وہ ممبر کی بلندی ہو، چاہے مصلی کی رفعت ہو، چاہے کوئی بھی میدان ہو، ہم انشاءاللہ آپ کی توقعات پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ بظاہر ہم کوثر سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن باخدا یہ رسمی رخصتی ہے، لیکن ہم جس دن رخصت ہوں گے اس دن مر جائیں گے، کیونکہ خیر کثیر سے جدائی موت کا سبب ہوتا ہے۔ استاد ہے جس نے انسان کو ہمیں کچھ بنایا ہے۔ اگر کوئی ہم سے فارغ وقت میں پوچھے کہ یہاں سے جا رہے ہو، ان اساتذہ سے کیا لے کے جا رہے ہو، تو ہم اسے بتائیں گے آئے تھے تو غریب تھے، ان اساتذہ سے امیر ہو کے جا رہے ہیں۔ کاہے کی امیری؟ یہ کوئی مالی دولت، یہ کوئی مادی دنیا لے کے نہیں جا رہے، بلکہ ہم ان اساتذہ اکرام کے فیض سے علم کی دولت لے کے جا رہے ہیں، حکمت کی دولت لے کے جا رہے ہیں، دولت معرفت لے کے جا رہے ہیں، دولت کرامت لے کے جا رہے ہیں، دولت نجابت لے کے جا رہے ہیں، دولت سعادت لے کے جا رہے ہیں، دولت حسن و جمال لے کے جا رہے ہیں۔ ہم اساتذہ سے طریقہ گفتگو لے کے جا رہے ہیں، ہم اساتذہ سے سلیقہ بندگی لے کے جا رہے ہیں، ہم یہاں سے لے کے جا رہے ہیں کہ الفاظ کیا ہوتے ہیں، ہم یہاں سے لے کے جا رہے ہیں معنی کیا ہوتے ہیں، ہم یہاں سے لے کے جا رہے ہیں فصاحت و بلاغت کیا ہوتی ہے، ہم یہاں سے بندگی لے کے جا رہے ہیں، ہم یہاں سے زندگی لے کے جا رہے ہیں۔ میں 1-1.5 منٹ میں چند مصرے آپ کی ولائی سماعتوں کی نظر کروں۔ ہماری درسگاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، ہماری درسگاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں یہ مرکز کردار ہوتے ہیں۔
یہ رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، یہ رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل پہ پہنچا کے یہ کتنے شاد ہوتے ہیں۔ انہی کے اور عرض کروں برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر، برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر، انہی کے فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں۔ پستی کو بلندی بخشتے ہیں اپنے کاندھوں کی، پستی کو بلندی بخشتے ہیں اپنے کاندھوں کی، انہی کی کھوج سے سب نامور ایجاد ہوتے ہیں۔ اور آخری شعر، جو کرتے ہیں ادب استاد کا پاتے ہیں وہ رفعت، جو کرتے ہیں ادب استاد کا پاتے ہیں وہ رفعت، جو ان کے بے ادب ہوتے ہیں وہی برباد ہوتے ہیں۔ دعا ہے رب دو عالم سے کہ پروردگار عالم ہمارے اساتذہ مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اور باقی ہمارے تمام اساتذہ اکرام بالخصوص شیخ الجامعہ کی زندگی دراز فرمائے، اور ان کا سایہ قوم و ملت پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ الہی امین بحق آل یاسین۔